اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. نے سوال پوچھا ہے جی مفتی صاحب کیا حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا؟ ان کے اس عمل پر اسلام لانے کے بعد طعن و تشنیع کرنا کیسا ہے؟ ابھی بھی ہمارے سنیوں میں بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو طعنے دینے کے لیے کلیجہ چبانے والا یا کلیجہ چبانے والی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ پہلی بات، حضرت ہندہ کے بارے میں جو روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، روایت صحیح نہیں ہے، بہت ہی کمزور روایت ہے. اس سے یہ دلیل پکڑنا، اس کو یقینی طور پر بیان کرنا کہ انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے. فرض کر لو چبایا بھی تھا تو اسلام لانے سے پہلے جو کچھ کیا، حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گرا دیتا ہے ان تمام برائیوں کو جو اسلام سے پہلے تھیں. دیکھو حدیث کے الفاظ کتنے عجیب ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اسلام مٹا دیتا ہے تمام گناہوں کو جو اسلام سے پہلے تھے، یہ نہیں ہے. ہدم یہدم کا مطلب ہوتا ہے دیوار گرا دینا، جو ایک مشکل سے چیز گرتی ہے نا، بڑی چیز. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اسلام سے پہلے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہیں ہوں گے نا، ان پورے گناہوں کی بڑی بڑی دیواروں کو اسلام کیا کر دیتا ہے؟ گرا کے ملیا میٹ کر دیتا ہے. لہذا اگر فرض کر لو حضرت ہندہ نے کلیجہ چبایا بھی تھا تو حضرت ہندہ پہ اسلام لانے کے بعد اب اعتراض کا حق نہیں بنتا. اور ایک اور حدیث ہے بہت واضح، صحابہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم میں نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم میں اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانہ جاہلیت میں بہتر سمجھے جاتے تھے اسلام میں بھی وہ کیا ہیں؟ بہتر ہیں. کیونکہ زمانے جاہلیت میں جو بھی سردار لوگ تھے جن کی زیادہ عزت تھی، اسلام لانے کے بعد نبی نے ان کو زیادہ عزت دی ہے. وجہ کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو ایک مقام تک پہنچے نا، وہ ان کے اندر کوئی ایسا ہنر تھا، کوئی ایسی قابلیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک. میں ٹی وی میں آ رہا ہوں میں کہ مذاق کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ، تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پتہ نہیں پہلے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے. جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں نا، جب میں ادھورا جملہ چھوڑتا ہوں وہیں اسٹاپ ہو جاتے ہیں سارے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گدی اسٹاپ کھیل رہے ہیں ہم لوگ. پہلے کھیلتے تھے نا گدی اسٹاپ، یاد ہے آپ لوگ کو؟ اب تو بچوں کو موبائل سے فرصت ملے تو ہمارے یہاں ایسے ہوتا تھا، رکھ کے گدی پہ تھپڑ مارا اور اسٹاپ کر دیا نا یوں کر کے، وہ وہیں اسٹاپ ہو جاتا تھا، اس کی جیب میں جو کچھ ہے نکال لیا. تو میں نے تو آپ کی گدی پہ کچھ نہیں رکھ کے لگایا جو آپ ایک دم سے اسٹاپ ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کو غزوہ احد میں بہت بڑی شکست ہوئی ہے. اس کے ذمہ دار کون تھے؟ خالد ابن ولید. لیکن جب اسلام لائے ہیں تو فتوحات کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ خالد ابن ولید. ان کو نبی نے کہا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. حضرت حمزہ کے قتل کے اصل ذمہ دار تو حضرت خالد تھے، کیونکہ جنگ تو مسلمان جیت چکے تھے. حضرت خالد ابن ولید نے دوبارہ حملہ کیا جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے. جس نے بھی شہید کیا لیکن بنیادی ذریعہ کون بنے؟ شہید تو حضرت وحشی نے کیا لیکن بنیادی ذریعہ کون بنے؟ خالد ابن ولید. مگر نبی نے نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کیا، اسلام لانے کے بعد ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا. تو یہ جاہل لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ صحابہ کی زمانے جاہلیت کی غلطیوں کو پکڑ پکڑ کے ان پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے تو یہ کیا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اسلام لے آئے تو اسلام نے ساری پچھلی خطاؤں کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے 28ویں پارے میں جو عورتیں نبی سے بیعت ہونے کے لیے آئی تھیں نا، ان میں حضرت ہندہ بھی تھیں. ان کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کر رہی ہوں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گی. تو ان میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں جو بیعت ہو رہی تھیں.
تو قرآن نے کیا کہا؟ جو مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آ رہی ہیں فبایعہن، ان کو بیعت کر لیں آپ. تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ مومن. سمجھتے ہو؟ اچھا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے زنا کیے ہوئے تھے، چوریاں کی ہوئی تھی تو نبی ان سے عہد لے رہے ہیں. اسلام جب بھی کوئی لے کر آتا تھا نا تو اس سے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب پر بیعت لی جاتی تھی. تو یہ بڑے بڑے گناہ. اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے نا، یہ آیت آپ نے پڑھ کے سنائی کہ ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کریں گی. تو حضرت ہندہ نے فرمایا یا رسول اللہ قتل تو آپ نے کیے میدانوں میں ہمارے بچے ٹھیک ہے نا، ہم کیوں قتل کریں گے اپنے. وہ بڑا کانفیڈنس تھا ان کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بات سن کے غضبناک نہیں ہوئے. وہ بڑا دلچسپ واقعہ بھی پورا ذہن میں نہیں ہے. جیسے ہی نبی کہتے ہیں نا یہ نہیں کرو گی یہ نہیں کرو گی، تو انہوں نے تو وہ ہر بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہی تھی، کیونکہ سردار تھی نا، سردار کی زوجہ تھی، حضرت ابو سفیان کی زوجہ تھی. تو ابو سفیان بھی سردار، ان کی زوجہ بھی، ذہن کیا تھا؟ سرداروں والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کے ان پہ ناراضی کا اظہار نہیں کیا، تو کانفیڈنس تھا ان میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو میدان جنگ میں لے کر گئے ہیں. کیوں لے کر گئے ہیں؟ اس لیے کہ لڑائی بڑی سخت تھی. اگر میں میدان سے فرار ہوا تو میری بیوی مجھے فرار کے تانے دے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عرب بعض دفعہ یہ کرتے تھے، میدان جنگ میں اپنی عورتوں کو لے جاتے تھے کہ اگر ہم بزدلی دکھائی نا، پیچھے ہٹے، تو ہماری بیوی ہمیں تانا دیں گی کہ تم کیسے مرد ہو جو بھاگ رہے ہو. عورت کا تانا مرد سے اگر غیرت ہوگی تو برداشت نہیں ہوتا، بے غیرت ہوگا تو کہے گا بھاڑ میں جائے بیگم، تو ابھی جان بچانی ہے تو جو مرضی بول. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ عورت مرد پہ کیوں مرتی ہے؟ مرد کی مردانگی کی وجہ سے مرتی ہے نا. اگر اس نے قانون پاس نہیں کروایا ہوا، اپنے حق میں بل پاس نہیں کروایا ہوا، تو وہ مرد پہ کیوں مرے گی؟ میں لاہور میں تھا تو مجھے وہاں لاہور کے دوستوں نے بتایا کہ کوئی بھی ہمارے یہاں لاہور میں ایسا آتا ہے نا جو ہائی اللہ ہوئی اللہ والا آدمی ہوتا ہے نا، جس میں تھوڑا لیڈیز پن جھلک رہا ہو، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بل پاس کروا کے آ گیا، لگ رہا ہے اس نے اپنا بل پاس کروا لیا. تو غیرت مند عورت کو ایسا آدمی پسند آئے گا جس نے بل پاس کروا لیا ہو. عورت کی شادی تو مرد سے ہوتی ہے نا، تو اس کو اپنا میاں میدان جنگ میں لڑتا ہوا، اب دیکھو جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے، اچھا لگتا ہے. اور زنانہ ٹائپ کا آدمی ہوگا، عورت کو اچھا نہیں لگے گا. اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، امریکہ میں کوئی گلوکار نے، کوئی بڑا سنگر تھا، بہت پرانا واقعہ ہمارے بچپن کا، لڑکے بتاتے تھے ہمیں کہ سنگر تھا، بڑا زبردست سنگر تھا، تو لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں. اس کی شادی ہو گئی. امریکن لڑکیاں کہتی تھیں جس سے شادی کرے گا وہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہوگی، اتنی فیمس پرسنالٹی ہے. جب اس کی شادی ہوئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں اس سے طلاق لے لی. تو بڑا عجیب ہوا کہ یار اتنا مشہور سنگر، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں اور تو اس سے ڈیورس لے رہی ہے، اس عظیم انسان سے جس کی عظمت کی داستانیں پوری دنیا میں سنائی جاتی ہیں. اس نے کہا مجھے اس میں اور اپنے میں کوئی فرق نہیں لگتا. جتنی دیر ڈریسنگ ٹیبل پہ میں تیار ہوتی ہوں، یہ کمبخت بھی اتنے گھنٹے لگاتا ہے ڈریسنگ پہ. کمبخت کے لپسٹک پاؤڈر، یہ تو میں انگلش میں ترجمہ، اردو میں کمبخت ہی ترجمہ ہوگا نا، پتہ نہیں انگلش میں کیا کہا ہوگا اس نے. کہہ رہے کمبخت جتنی دیر لپسٹک پاؤڈر میں مجھے لگتا ہے اس کمبخت کو بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لگا رہا ہو. شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے ہر وقت. آدمی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. اس وقت امریکہ میں عورتیں اپنی نیچر پہ تھیں، فطرت پہ تھیں. اب وہاں بھی بہت ساری عورتوں نے بل پاس کروا لیا ہے. اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ان کو بھی اپنے جیسا زنانہ چاہیے کوئی. سمجھتے ہو؟ تو آدمی میں تبھی مردوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے چلو بیوٹی پارلر بھی چلے گئے، دولہا بننے کے لیے تیار ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد نکل آؤ باہر، ٹھیک ہے نا. آدمی دیکھو ہم تھے، مجھ سے زیادہ کون دولہا بنا ہوگا پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں. ویسے زیادہ ہو گیا پاکستان میں، کم از کم میں کہہ سکتا. ہم جب بھی دولہا بنے گئے، نہا دھو کے سفید کپڑے پہنے، بس چلے گئے شادی میں. اپنی شادی میں کئی دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. تو اسی سول ڈریس، یہ ڈریس جو ہے نا میرا، جب بھی الحمدللہ میری شادی ہوئی ہے اس ڈریس سے آگے میں نہیں بڑھا. یہ ڈریس ہے، نہائے دھوئے، بال بنائے اور اپنی شادی میں الحمدللہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ ہو گیا آپ ویسٹ کوٹ پہن لو یا شیروانی پہن لو.
لیکن یہ جو گھنٹے گھنٹے مرد بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہا ہے، بھائی میں طنز نہیں کر رہا کسی کے اوپر، دیکھو یہ بل پاس ہو رہا ہے، یہ آپ کس کی طرف جا رہے ہو؟ بل پاس کروائیے، کل آپ آؤ گے بولو گے بل ہی پاس کر دو یار، ایک ہی دفعہ میں کام ہو جائے۔ مرد پہ یہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور عورت اگر نیچر پہ ہوگی نا، اس کا بل نہ پاس ہو گیا ہو کم وقت کا، کہیں وہ نیچر سے خراب نہ، عورت کو بھی ایسا آدمی اچھا نہیں لگے گا جو گھنٹوں گھنٹوں تیار ہونے میں لگاتا ہو۔ ہمارے والد صاحب اللہ مغفرت کرے، ان کی فوجی آدمی تھے نا، روزانہ ان کا نہانے کا معمول تھا، وہ واش روم میں جاتے کڑک سے نکل آتے، ہم کہتے ہیں ابا آپ نہاتے کیسے ہو بھائی اتنی جلدی؟ کہتے ہیں بھائی ہم فوجی لوگ ہیں۔ میں نے کہا شاید آپ بغیر صابن کے نہاتے ہیں، کہہ رہے نہیں ہم بیٹا پورے صابن کے ساتھ نہاتا ہوں۔ جاتے تھے کھڑا 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 صابن لگایا، نہائے اور تولیے سے پوچھا نکل لیے باہر، بس ختم۔ ڈیلی پابندی سے ان کا نہانے کا معمول تھا۔ آج کم بخت نہانے کے لیے جاتا ہے یار، پولیس بلانی پڑتی ہے اس کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے۔ کیا کر رہا ہے یار تو؟ کیا رگڑائی کر رہا ہے اپنے چہرے کی؟ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بس کرو، صابن سے نہاؤ۔ میرے بال ابھی تک کالے ہیں، حالانکہ اس عمر میں کالے بال نہیں ہوتے۔ مجھے نہیں یاد، میں نے زندگی میں سے 3 یا 4 بار شیمپو سے نہا جاؤں گا، 3 یا 4 بار، کیونکہ ہمیں بھی شیمپو بھی ٹینشن لگتا ہے، ابے اتنا کون اس کو اتارو بھائی، ایک ہی صابن ہے پورے جسم پہ لگاؤ نہا کے پتلی گلی سے۔ میں نے واش روم کے ساتھ ایک پتلی گلی بنائی ہوئی ہے باقاعدہ، حقیقت ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، کیونکہ بعض دفعہ ادھر ماسی کام کرنے آئی ہوئی ہوتی ہے نا کمرے میں، تو ایک پتلی گلی ہے، بھائی مجھے نکلنا ہے، تو گھر والوں نے ایک پتلی گلی واش ادھر سے نکل جاؤ، سین سے باہر نکل لو۔ تو میں صابن سے نہاتا ہوں، میں نے شیمپو نہیں لگاتا۔ لگانا چاہیے، لوگ کہتے ہیں شیمپو صابن سے بال خراب ہو جاتے ہیں، شیمپو سے صحیح ہوتے ہیں، بھائی ٹائم نہیں ہے یار، خراب ہونے دو۔ بالوں کا بچانا اتنا امپورٹنٹ مرد کے لیے نہیں ہے جتنا ٹائم کا بچانا، اور اتنا بھی کوئی خراب نہیں ہوتے۔ ان شیمپوؤں پہ کیا بھروسہ کر سکتے ہو یار؟ آپ کو یہ کوئی آپ کے بالوں کے لیے تھوڑی بنے، بزنس کے لیے بنے۔ تو یہ چیزیں لیڈیز پہ اچھی لگتی ہیں، سر کا شیمپو الگ ہے اور صابن نہانے والا الگ ہے، اور پھر پتہ نہیں ان کے تو کیا کیا آج کل تکلفات ہے۔ چلو یار یہ عورت پہ جچتی ہیں یہ چیزیں، یہ ان کی نیچر ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیہ، قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کو زیورات میں، اس کی نیچر ہے۔ مرد کی یہ نیچر نہیں ہے۔ جاؤ ڈیٹول سے نہا لو، تیزاب سے نہا لو ایک دفعہ، اگر زیادہ میل کچیل ہے نا، سارے جراثیم مر جائیں۔ شیمپو سے نہا لو، ہم منع نہیں کر رہے آپ کو، لیکن ٹینشن نہیں لو، یہ چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ آدمی آدمی ہونا چاہیے، پاجامہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بات کہاں سے چلی تھی کدھر نکل گئی؟ میں افسوس اصل میں عورتوں پر ہوتا ہے، ان کو بھی آج کل زنانے مرد پسند ہیں، مرد ہی نہیں ان کو اچھے لگ رہے آج کل لیڈیز کو۔ تو مرد، پہلے زمانے میں عورت کو آدمی اچھا لگتا تھا۔ تو میں حضرت ہندہ کے فضائل بیان کر رہا تھا، وہ لوگ چونکہ نیچر پہ تھیں تو وہ گئی ہیں میدان جنگ میں، پیچھے کھڑی ہو گئی نا حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی صحابہ تھے، ان کی ازواج تھیں ساتھ میں، تو بڑی سخت لڑائی تھی، تو رومیوں سے لڑائی تھی بہت سخت نا، ان میں ڈر تھا۔ تو ان کی حضرت ہندہ کی پوری شاعری یا تاریخی کتابوں میں ملتی ہے۔ جب ابو سفیان کے اور دیگر صحابہ کے قدم اکھڑے پیچھے کی طرف آئیں تو حضرت ہندہ نے شاعری شروع کر دی، غیرت دلائی ہے کہ اے ابو سفیان، تم گھر میں تو بڑی مردانگی کے دعوے کرتے ہو، آج میدان جنگ میں تمہیں کیا ہو گیا؟ جب انہوں نے شاعری سنائی ہے نا تو حضرت ابو سفیان اور دیگر صحابہ واپس پلٹے کہ بھائی اس ذلت کی موت سے بہتر ہے عزت کی شہادت۔ کیا خیال ہے بھائی؟ گھر میں جانا بیگم کے پاس ہی ہے نا، بیگم کہے گی ادھر تو مردانگی نہیں تھی، گھر میں آ کے روب جما رہے ہو، میں ہسبینڈ میں ہوں، میں تمہارا رشتے میں کیا لگتا ہوں؟ شوہر۔ تو بیگم کہے گی آپ شوہر ہیں لیکن لگتے بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ بولیں کہ میں شوہر ہوں، یہ نہ بولیں کہ میں لگتا بھی ہوں، لگتے نہیں ہیں آپ، میدان جنگ میں نہیں لگ رہے تھے آپ بالکل بھی، لہذا مجھے بالکل بھی پسند، وہ سنا ہے نا لطیفہ، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ہندہ کی بہادری تھی، شجاعت تھی، حالانکہ اس بات کا ڈر تھا کہ ابو سفیان شہید بھی ہو سکتے ہیں، میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں، لیکن حضرت ہندہ کی اسلام کے لیے خدمت، کوئی بات نہیں، میدان جنگ میں شوہر شہید ہو جائے میں بیوگی کا دھبا برداشت کر لوں گی، مسلمانوں کو میدان جنگ میں بھاگنا برداشت نہیں کروں۔ آج عورت میں یہ جذبہ ہے؟ کوئی جا رہا ہو مجاہد بارڈر پہ لڑنے کے لیے، بیگم تو رو رہی ہوگی بیچاری، ہائے میرا میاں گیا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میں تو میاں لیس ہو جاؤں گی۔ لیکن حضرت ہندہ نے جب قربانی دی ہے نا اسلام کے لیے، بڑی قربانی دی ہے، میدان جنگ میں اپنے شوہر کو کہ لڑو، اسلام کا مسئلہ ہے بھائی، اسلام کو شکست نہیں ہونی چاہیے، سمجھتے ہو؟
تو جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں کبھی محمد بن قاسم کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جتنے ہمارے اسلامی ہیروز تھے نا, آج ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کی نفی کی جا رہی ہے. ان کو برا بلا کا, کسی کو لٹیرا کہہ رہے ہیں, کسی کو چور کہہ رہے ہیں, تاکہ آپ کا اسلاف پر سے اعتماد ختم ہو. جو سارے ہمارے اسلامی ہیروز تھے جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں, ان کے عیب تلاش کر کے نا, ان کے عیب بھائی ان کی خوبیاں زیادہ تھیں, ان کے عیب کم تھے. ان کی خوبیاں زیادہ تھیں, ان کی قربانیاں زیادہ تھیں. میں نے محمد بن قاسم پر پورا ایک ٹیلی ویژن چینل کو نا, اس کی ہسٹری پر ایک پورا میرا بیان ہے. تو آج کل محمد بن قاسم کے حوالے سے بھی بہت کچھ غلط پھیلایا جا رہا ہے. تو میرا پورا ایک چینل کا نام بھی بھول گیا ہے کون سا چینل تھا. رمضان سے 1 مہینہ پہلے میں نے محمد بن قاسم کی ایک ہسٹری پوری بیان کی تھی. اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے, مل جائے گا انشاءاللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.